السلام علیکم ویئرس. گوادر کے حوالے سے کئی ویورز نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں پہ جو لینڈ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں یا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اس حوالے سے کوئی اتھینٹک انفارمیشن یا کسی ایسے شخص سے بات کروائیں جو واقعی گوادر میں سنسیئرلی کام کر رہے ہوں اور جو آپ کو سنسیئر ایڈوائس دے سکتے ہیں ریگارڈنگ انویسٹمنٹس. تو اس حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں رانا گلزار احمد صاحب. رانا صاحب از چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکین مارکیٹنگ کمپنی وچ از انگیجڈ ان ریئل اسٹیٹ بزنس ایز ویل ایز دا مارکیٹنگ آف دا ریئل اسٹیٹ بزنس. اور رانا صاحب بیسیکلی کینیڈین نیشن ہیں اور وہاں پہ ان کا ہی از اے سرٹیفائڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں جی, اور گوادر ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن کے بھی غالباً آپ ممبر ہیں. تو رانا صاحب آئی ویلکم یو. اور فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ میں نے بیسک انٹروڈکشن دیا, تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے لائف میں کیا کیا اور آج کل کیا کرنے کا ارادہ ہے. جی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جو میرا مختصر سا انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے, پاکستان سے, اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے ماسٹرز کیا ہے. آفٹر دیٹ 8 سے 10 سال میں نے پاکستان میں جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں کام کیا. پاکستان میں بڑے اچھے لیول پہ کام کیا. پچھلے 15 سالوں سے میں کینیڈا میں ایز اے نیشنل ایز اے لینڈڈ امیگرینٹ وہاں پہ سیٹل ہوں. اور جو کینیڈا میں میرا بزنس ہے وہ 2 میرے بزنسز ہیں. ایک میں مارگیج بروکر ہوں, فائنینشیل ایڈوائزر, اس کا بھی لائسنس ہے میرے پاس. اور جو سیکنڈ ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا دوستوں کو کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے وہاں کا میں لائسنسڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوں. تو یہ میں دونوں طرح کی ایڈوائس دیتا ہوں لوگوں کو. ریئل اسٹیٹ کی بھی ایڈوائس دیتا ہوں اور ریئل اسٹیٹ کو بائی کرنے کے لیے ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر جو فنڈنگ ہے, پیسے ہیں, سورس ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, تو میں بینک سے اس کی مارگیج بھی کروا کے دیتا ہوں. اور جو گوادر سے ہماری دوستی ہے یا تعلق ہے وہ پچھلے 22 سال سے میرا تعلق ہے. جب میں UN کے پروجیکٹس میں تھا تو تب سے میرا بلوچستان میں خاص کر گوادر میں آنا جانا رہا ہے 99 سے. تو میں نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا ہے بلوچستان میں اور بہت زیادہ دوستی میں تعلق ہیں. تو جو گوادر سے ہماری محبت ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے, یہ پچھلے 22-23 سال سے ہے. اور ایز اے انویسٹر جو میں گوادر گیا ہوں وہ 2018 سے میں نے کینیڈا سے جو ہے وہ رخت سفر باندھا اور اپنی میں انویسٹمنٹ کے ساتھ گوادر آیا. تو گوادر میں نے پھر اپنے 2 پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے جو کہ گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے, اس کا NOC اپرووڈ ہے, تو اس کو ہم ابھی لانچ کر رہے ہیں آج کل. اور جو سیکنڈ ہمارا ہے فارم ہاؤسز کا ایک پروجیکٹ ہے. تو 2 پروجیکٹ ہیں جو اس وقت ہم رن کر رہے ہیں. اور جو گوادر میں ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن ہے اس کے ہم ایکٹیو ممبر ہیں. تو ہمارے ویورز کے لیے بتائیے کہ کیا پراسپیکٹس ہے گوادر میں, کیوں کسی کو گوادر میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. کہ دیکھیے جو بڑا سرمایہ کار ہوتا ہے نا اس کے پاس اپرچونیٹی دنیا کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں ہوتی ہے. جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اسلام آباد میں, دبئی میں, کینیڈا میں کہیں بھی انویسٹ کر سکتا ہے. جو گوادر ہے چونکہ ایمرجنگ سٹی ہے, ڈیولپنگ سٹی ہے, ڈیو ٹو CPEC جو چائنا کے تعاون سے ایک پروگرام چل رہا ہے. ویسے تو گلوبل BRI ہے, ون بیلٹ ون روڈ, یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے $ٹریلینز کا. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے نا ہمارے ٹائم پہ اٹس ہیپننگ ان پاکستان. تو اس کی وجہ سے $بلینز کی انویسٹمنٹ آئی ہے, جس سے پاکستان میں موٹر ویز بھی بن رہے ہیں, نئے ایئرپورٹس بھی بن رہے ہیں. ایون گوادر میں پاکستان کا جدید ترین سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے. ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ بن رہی ہے گوادر میں. ٹھیک ہے, ایشیا کی تیسری بڑی آئل سٹی بن رہی ہے گوادر میں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بے شمار چھوٹے بڑے پروجیکٹس ہیں. تو گوادر جو ہے وہ اس وقت ڈیولپنگ فیز میں ہے. تو ڈیولپنگ فیز میں جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے, جو میڈیاکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں بزنس سینس ہے, تو اس کے لیے اپرچونیٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ چھوٹی سے چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑے سے بڑا آؤٹ کم لے سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال میں. ہوتی ہے تھوڑی لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیولپنگ سٹیز ہوتے ہیں اس میں شارٹ کٹس نہیں ہوتے ہیں. آپ کو منیمم جیسے گوادر جانا ہے تو 3 to 5 years منیمم 5 سال کا اپنے ٹارگیٹ لے کر چلنا ہے. تو کوئی بھی پاکستان کا وہ غریب سے غریب آدمی ہے, لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس کا شخص ہے, تو وہ گوادر میں کوئی بھی بڑا خواب دیکھ سکتا ہے اور اس کو پورا کر سکتا ہے. ان ادر ورڈس کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ اپرچونیٹی ہے
بزنس مین کے لیے، ٹھیک ہے، یا انویسٹر کے لیے، چاہے وہ بالکل 200 روپے ڈیلی والا انویسٹر ہے، رکشے والا یا آٹو رکشے والا ہوتا ہے نا غریب آدمی، اس کے لیے بھی گوادر میں بڑی اپرچونیٹی ہے. لیکن اسلام آباد میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد میں آلریڈی سیچوریشن ہو گئی، ٹھیک ہے، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی. ہاں جی، لیکن گوادر میں بھی اگلے 10 سالوں میں ہونا ہے. تو اس چیز کو اگر کوئی سمجھے، یہی وہ چیز تھی جو مجھے کینیڈا سے گوادر لے کر آئی، کہ آپ تھوڑی سرمایہ کاری سے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس تک بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اسلام آباد میں سوچ نہیں سکتے، جہاں پہ جو ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کو تو اپارٹمنٹ کی پرائس ہے یہاں پہ، بٹ گوادر میں 2 کروڑ میں آپ اپنا پروڈکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دا ڈفرینس. اب جن لوگوں کے پاس 2 کروڑ روپیہ نہیں ہے، اور جیسے آپ نے بات کی جی لاکھوں میں جن کے پاس انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی وہاں وائبل سولوشنز ہیں آپ کے پاس؟ ڈیفینیٹلی گوادر کو آپ صرف ریل اسٹیٹ کے اینگل سے نہ دیکھیں. آپ کا کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی اپرچونیٹیز ہے، فار ایگزامپل آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، اب اسکول کی فرینچائز جو ہے، جو اچھے اسکول ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 20 سے 25 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے. 2 پارٹیز 10-10 لاکھ لے کر وہ گوادر کا رخ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں آج اس کی آبادی 2.25 لاکھ ہے، لیکن اگلے 10 سالوں میں وہ 25 لاکھ ہونی ہے. تو وہاں ہر طرح کے فرینچائزز ہیں، چاہے وہ بیکرز ہیں، چاہے وہ جمز ہیں، چاہے وہ فیمیل کے سیلونز ہیں، چاہے وہ نرسریز ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، چاہے وہ سکولز ہیں، ہر طرح کے بزنسز کو وہاں پھلنا پھولنا ہے آنے والے 5 سے 10 سالوں میں. اور یہ بیسٹ ٹائم ہے چھوٹے انویسٹر کے لیے جڑنے کا. یقین کیجیے کہ کسی کو بھی لاکھوں کی سرمایہ کاری سے اگر ارب پتی بننا ہے تو گوادر از ڈیسٹینیشن نیکسٹ ٹو 5 to 10 ایئرس. ٹھیک ہے نا، بریکٹ کو بھی سمجھیں. ہمارے یہاں اصل میں رجحان یہ ہوتا ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ٹریڈنگ ٹائپ بڑی شارٹ کٹس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی کی، وہ کہتے ہیں نہیں سال سے 6 مہینے میں آؤٹ کم ملے. تو گوادر شارٹ کٹس کے لیے نہیں ہے، یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے نہیں، اٹس اے لانگ ٹرم، منیمم 3 to 5 ایئرس. بٹ مجھ سے پوچھیں تو آپ 5 سال کا اگر ٹارگیٹ لے کے چلتے ہیں تو کوئی بھی ہے، جیسے پرنٹنگ والے ہیں یا آئی ٹی کے لوگ ہیں، ہر طرح کے پروفیشنلز کی اس وقت گوادر کو ضرورت ہے. اور آنے والے 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے 2025 میں نے مارک کیا ہے کہ پاکستان سے لاکھوں لوگ گوادر کا رخ کریں گے. ایون اسلام آباد سے آپ کو سیکٹر لوگ گوادر جاتے ہوئے نظر آئیں گے 2025 میں. اچھا، کچھ لوگوں نے بلوچستان کے حوالے سے جنرلی اور گوادر کے حوالے سے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ جی وہاں سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے، اور کیا کوئی ایسے سیکیورٹی ایشوز تو نہیں ہے کہ جو ان کی انویسٹمنٹس کو پرابلم کریں یا رسک میں ڈالیں؟ جی بہت اچھا کوشچن کیا ہے کہ گوادر میں جو ہم گوادر ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں یا گوادر سٹی کی، اس کی سیکیورٹی سچویشن سے آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ میں کینیڈا سے سال میں 2 بار ٹریول کرتا ہوں کینیڈا سے گوادر. اگر وہاں سیکیورٹی سچویشن ایسی ہوتی، کیونکہ زندگی سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو میں ہی ٹریول نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو گوادر سٹی میں یا اس کے مضافات میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں. بٹ جو نیگیٹو خبریں آتی ہیں، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ ایکول ٹو ہاف پاکستان ہے، ایریا وائز اگر آپ دیکھیں گے 50% آف پاکستان آلموسٹ. 3 صوبے ایک طرف ہیں، جو بلوچستان کا ایریا رقبہ ہے وہ ایک طرف ہے. تو اتنا بڑا ایریا ہے، تو اس کے ڈفرینٹ جو پاکٹس ہیں، خاص طور پہ جو پنجگور کی سراؤنڈنگ ہے یا ڈیرہ بگٹی ایریا کی سراؤنڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اب ڈیرہ بگٹی کا اور گوادر کا جو ڈسٹینس ہے وہ 1000 کلومیٹر سے کے آس پاس ہے. سم ٹائم جو کوئٹہ میں کچھ واقعات ہوتے ہیں، ہاں، لیکن کوئٹہ سے جو گوادر ہے وہ کوئی 700 کے قریب کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ میرا ویسے ڈیرہ غازی خان ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک انپلیزنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ کشمور راجن پور کے ایریا میں ہوتے بھی ہیں. تو آپ کہیں جی کہ چونکہ پنجاب میں یہ چیز چل رہی ہے تو اسلام آباد سیف نہیں ہے یا راولپنڈی سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو بھی پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. باقی جو ہے ڈیفینیٹلی چونکہ گوادر یا سی پیک اب سکسیس کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کی طرف جا رہا ہے چائنیز فیکٹر کی وجہ سے. تو جب کوئی چیز کامیابی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو پھر انٹرنیشنل لابیز یا جو ہمارے ہمسایہ کنٹریز ہیں بہت سارے جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. جی، تو بہت ساری لابیز ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ سی پیک نہ ہو، کہ کمپلیٹ نہ ہو، کامیاب نہ ہو، کیونکہ اگر سی پیک ہو گیا تو پاکستان میں خطے کی جو ہے وہ لوگوں کی حالت بدل جائے گی. تو کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی انقلاب آئے، معاشی انقلاب آئے، لوگوں کی حالت جو ہے وہ چینج ہو. تو دیٹس وائی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں.
بٹ اس پہ یہ کہ چائنیز ہیں اور پھر پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے گوادر میں، وہ کمپلیشن کے بالکل قریب ہے. ہمارا موٹر ویز کا جو سسٹم ہے چائنا سے گوادر تک وہ 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے، بہت تھوڑا پیس باقی ہے، وہ بھی اگلے 1.5-2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا اس پہ ہم آتے ہیں ذرا ایک بیچ میں یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی میں آج کل میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ گئے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ اس کا امپیکٹ کیا کوئی ہمارے جو گوادر پروجیکٹ کے اوپر کچھ پڑے گا؟ جی ڈیفینیٹلی پڑے گا. جب بھی ہماری جو گورنمنٹ ہے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہمارے یہاں آتے ہیں یا ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑتا ہے. پرائم منسٹر کا وہاں جانا بہت اچھا شگون ہے، اور ویسے بھی جو فیز 1 چونکہ کامیابی سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ یہ کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. تو جو سیکنڈ فیز ہے اس کا اسٹارٹ اپ ہے صحیح، جس میں مین انڈسٹریلائزیشن آ رہی ہے، جابس کا انقلاب آ رہا ہے، ملینز جابس آ رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اکنامک زونز بن رہے ہیں. تو پرائم منسٹر جو گئے ہیں بیسیکلی وہ فیز 2 کو ٹریگر کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ہوپ فلی $3 to $5 billion کی ایڈ بھی وہاں سے متوقع ہے. تو یہ امپیکٹ جو ہے ٹائم کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہے، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر کی بہت اچھی موو ہے، اور اس سے انشاءاللہ اور تیزی آئے گی. آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کام کی رفتار ہے اس میں اضافہ ہوگا. صحیح. بیفور وی موو فردر ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ منڈے کی ایوننگ کو ہم لوگ ایک لائیو سیشن کر رہے ہیں رانا صاحب کے ساتھ، جس میں ہم ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، اور اس میں کیسے آپ بائی کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق پراپرٹی کو، چاہے وہ فارم ہاؤسز ہوں یا پلاٹس ہوں. اور اس میں آپ کے ہم لائیو کوسچن آنسرز بھی لیں گے اور ان کا لائیو جواب بھی انشاءاللہ دیں گے. تو موونگ فردر، اب کنیکٹیوٹی آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ایریا میں ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے. تو سی پیک تو ہے ہی کنیکٹیوٹی کا روٹ ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رائٹ فرام گلگت ٹو گوادر یا کراچی ٹو گوادر یا اسلام آباد ٹو گوادر کنیکٹیوٹیز کے ایشوز کیا ہیں اور کیا یہ ریزالو ہو رہے ہیں، اور ایک عام آدمی جو اسلام آباد سے ٹریول کر کے گوادر جانا چاہتا ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کنیکٹیوٹی میں 3 ہمارے پاس چینلز ہیں. پہلا بائر جو پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید ترین ایئرپورٹ وہ بالکل ریڈی ہے، اور اگلے سال وہ انشاءاللہ فنکشنل ہوگا. تو وہ پورے پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہا ہے. فلائٹس جو ہے وہ آپ کو اسلام آباد سے، لاہور سے بھی ملیں گی، بیجنگ چائنا سے بھی آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. جو بائی روڈ ہے سیکنڈ جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے، جس کو میجورٹی استعمال کرے گی، تو اس کا میں نے بتایا کہ ہمارے 3 بڑے روٹس ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایسٹرن ہے، ایک ویسٹرن ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ ہمارا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ تیسرا روٹ بھی بنتا ہے. تو ان پہ بھی 80% جو ہے وہ کام ہو چکا ہے. وی آر ویری کلوز. کوسٹل ہائی وے کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ یہ کوسٹل ہائی وے تو ورلڈ کلاس ہے نا. وہ کراچی سے لے کر گلگت کے بیچ میں کوئی 650 کلومیٹر کی پٹی ہے، وہ تو ورلڈ کلاس بنا ہوا ہے. اور اس پہ جو بھی ٹریول کرتا ہے وہ ایریا بھی بہت خوبصورت ہے، روڈ بھی بالکل آپ کو جو ہے موٹر وے میں اس میں کوئی فرق نہیں لگے گا، ایک ساتھ ایکول اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے. بلکہ ایریا بھی خوبصورت ہے. جو ایک بار جاتا ہے وہ لائف ٹائم جو ہے نا وہ میموری ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا حسین جو ہے وہ سفر کیا ہے. سمندر بائی روڈ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پہلے کراچی جانا ہوتا ہے؟ نہیں، اب آپ کو جانا ہوتا ہے کیونکہ ابھی روٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. جیسے پنجاب میں جو ہے وہ موٹر ویز کمپلیٹ ہو چکے ہیں جی، بلکہ سکھر تک بن چکا ہے. تو جہاں جہاں تک موٹر وے کمپلیٹ ہے وہاں تک فاصلے سمٹ کے رہ گئے. اب اسلام آباد سے سکھر بھی جو ہے وہ چائے کا کپ آپ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے دیکھتے پہنچ جاتے ہیں نا. وہ کچھ گھنٹوں کا رہ گیا ہے نا. پہلے تو 2 لوگوں کو 2 دن لگ جاتے تھے. تو اب جو سکھر سے آگے ہے، ٹھیک ہے، اس پہ 2 پیچ ہیں جس پہ کام چل رہا ہے. جو ہی وہ کمپلیٹ ہوئے تو پھر یہ سکھر، خزدار، تربت، گوادر یہ شارٹ کٹ ہے. آپ کو کراچی یا حیدرآباد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اسلام آباد سے اگر ہم گوادر دیکھیں ونس دس روٹ از کمپلیٹڈ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں اسلام آباد سے جو فاسٹسٹ روٹ بنے گا وہ تو کوئٹہ والا بنے گا، جو ہمارا ایسٹرن ہے. یہ آپ اسلام آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، یوب، کوئٹہ سے ہوتے ہوئے تربت اور آپ گوادر پہنچیں گے. یہ شارٹ ہے ڈسٹینس وائز. بٹ یہ ہے کہ جو دوسرا روٹ بھی ہے جو ایسٹرن ہے ہمارا، پنجاب سے ہو کے گزرتا ہے اور سندھ سے، تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور ونس اٹس کمپلیٹڈ آپ صبح 6 بجے نکلیں گے اور آپ کو شام کو 8 بجے آپ گوادر پہنچ جائیں گے.
दिन की रोशनी में जो है। अच्छा, चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे, थोड़ा सा एक शॉर्ट कमेंट दे दीजिए कि क्या कोई रेलवे कनेक्टिविटी का भी इम्कान है? जी, रेलवे का आपने सुना होगा ML1 की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, उसको 2022 में ये जो साल है फेज़ 2 में उसको स्टार्ट होना है और उसके लिए बिलियंस डॉलर की जो है जो सरमायाकारी है वो रेंज हो चुकी है। चाइना ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका है उस पर, तो वो इसी साल शुरू होना है 2022 में, और वो पूरे पाकिस्तान के जो है वो रेलवे को चेंज करके रख देगा। ठीक है, 2 लाइनें बन रही हैं, ठीक है, उससे एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें भी कमी वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल ट्रैक है। तो वो जो ML1 के कंप्लीशन के नतीजे में हमारी जो है गवादर चाइना डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी वाया रेलवे, क्योंकि फ्रेट जो है मेन वाया ट्रेन ही होगा, और दूसरा जो है वो गवादर से ईरान और ईरान से फिर तुर्की और यूरोप तक जो है हमारी डायरेक्ट जो है वो ट्रेनें चलेंगी फ्रेट की। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो कि मास्टर प्लान में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो आप देखेंगे कि गवादर जो है वो सिर्फ चाइना से नहीं बल्कि पूरे यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ वाया ट्रेन जुड़ेगा। तो उसमें इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि बल्कि सबसे ज़्यादा जो कार्गोज होंगे वो वाया ट्रेन ही होंगे। अच्छा, गवादर जैसे कि आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो है वो पोर्ट है, और इसकी एक्टिविटी अगर हम कंपेयर करें अवेलेबल पोर्ट्स के साथ, सिंगापुर हो गया या दुबई का एयरपोर्ट जो आपका पोर्ट हो गया, तो हाउ डू यू कंपेयर इट इन नेक्स्ट 15 to 20 years? देखिए, गवादर वाया गवादर, तो गवादर ये है कि वो नेचुरल डीप सी है, कुदरत की तरफ से तराशी हुई एक नेचुरल बंदरगाह है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कराची में क्यों नहीं बनी एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट, गवादर में क्यों बन रही है। इससे गहरी जो बंदरगाह है या वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है या ये गवादर है, ये एशिया पैसिफिक में गहरी तरीन बंदरगाह है। राइट नाउ जिसका कम्पिटिटर है वो है सिंगापुर और दुबई, बट साइज वाइज या वॉल्यूम वाइज जो गवादर जो पोर्ट है वो अगर आप उन दोनों को इकट्ठा भी करें, सिंगापुर और दुबई, तो ये उनसे बड़ी है, अकेली उनसे बड़ी है माशाल्लाह। ये इस वक्त फंक्शनल हो चुकी है। ठीक है, फॉरेन ट्रांजिट और दूसरे जो है वो रूट स्टार्ट हो चुके हैं इस पे, बट इसकी जो कंप्लीशन है वो 2032 तक जारी रहेगी, जो एक्सटेंशन है वो जारी रहेगी। तो 2032 में आपको वो नजर आएगी कि वो जो है एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट जो हम कह रहे हैं फुल कंप्लीट हो चुकी है। फंक्शनल तो आज भी है, ऑपरेशन चल रहा है, बट एक फुल स्केल जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होता है पूरी वो दुनिया से चीजें आ रही वो हैं। 2032 का गवादर है, और चूंकि हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं तो जो 2032 का गवादर है वो इक्वल टू इस्लामाबाद है, क्योंकि जो मास्टर प्लान है वो बेटर देन इस्लामाबाद है। तो जो गवादर 2032 में होगा वो इस्लामाबाद से ज़्यादा मॉडर्न, ठीक है, और ज़्यादा डेवलप्ड आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल है आज का हम अपनी गुफ्तगू आज इख्तिताम को करते हैं यहीं पे। इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मंडे को यानी सोमवार वाले दिन हम शाम 7:30 बजे लाइव शो करेंगे, जिसमें राणा साहब होंगे, प्रोबेबली इनके पार्टनर भी होंगे, और इसमें प्रोजेक्ट डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइसेस के हवाले से भी हम बात करेंगे, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है एक आम इन्वेस्टर के लिए, उस पर भी बात होगी। और आपके जहन में जो सवालात, जो खदशात हैं वो आप ज़रूर कीजिए, और इंशाल्लाह हम उनको एड्रेस करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मंडे को ज़रूर अटेंड कीजिएगा इसमें लाइव, और आप में से जो लोग बात करना चाहेंगे उनको हम लाइव भी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो आप इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू राणा साहब, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।